ہم آئے روز یہ خبریں سنتے اور پڑھتے ہیں کہ فلاں پیر نے جن نکالنے کی کوشش میں کسی خاتون کو ہلاک کر دیا یا کسی شخص کو مار دیا یا کسی بچے کی جان لے لی۔ آج ہم ایک ایسے عالم دین کے پاس آئے ہیں جو اس حوالے سے نہ صرف علم رکھتے ہیں بلکہ اس پہ بہت ساری دسترس بھی رکھتے ہیں۔ تو آئیے پیر اظہار شاہ بخاری صاحب کے پاس چلتے ہیں اور ان سے اس سوال کا جواب حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اچھا پیر صاحب، یہ بتائیے گا کہ ہم لوگ عام بات کرتے ہیں کہ فلاں جگہ جن آ گیا، فلاں گھر میں جن ہے، فلاں عمارت میں جن ہے۔ کیا آپ کے خیال میں شہروں میں، گاؤں میں، دیہاتوں میں یا ان بڑی بڑی عمارتوں میں جن ہو سکتے ہیں؟ جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلی بات تو راج صاحب میں آپ کا مشکور ہوں کہ اپنے اتنا اہم موضوع کے اوپر مجھ سے بات کرنے کے لیے کہا ہے۔ پہلی بات یہ ہے کہ جنات جو ہے وہ ایک حقیقت ہے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی بھی پیدائش کی تھی انسانیت سے قبل، انسانوں سے بنانے سے قبل کی تھی، اور انہی شیطانوں میں جنات میں جو سب سے بڑا جن ہے جسے آج اسے ابلیس کے نام سے پکارا جاتا ہے۔ قرآن میں آتا ہے کہ کان من الجن، وہ جو شیطان ہے وہ جن تھا جسے آگ سے تخلیق کیا گیا تھا۔ تو جب حضرت آدم کی تخلیق ہوئی تو اس نے اتنی عبادت کر رکھی تھی، اور جنات آپس میں لڑا کرتے تھے، جھگڑا کرا کرتے تھے، تو یہ عبادت گزار تھا۔ اسے اللہ تعالیٰ نے اپنے پاس بلا کر فرشتوں کے ساتھ شامل کیا، لیکن حضرت آدم پہ سجدہ نہ کرنے سے دوبارہ اس کو تذلیل کر کے اس کو دنیا میں بھیج دیا۔ پہلے اس کا نام عزازیل تھا، اس کے بعد جب یہ ٹھکرایا گیا تو ابلیس سے نام سے پکارا جاتا ہے۔ جنات کی حقیقت ہے، قرآن پاک کے اندر واضح طور پر لکھا ہوا ہے کہ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک قافلہ جنات کا وہاں سے گزر رہا تھا تو نبی پاک سے قرآن سنا۔ قرآن میں صورت جن کے نام سے ایک صورت موجود ہے جس میں لکھا ہے کل اوحی الیہ انہ استمع نفر من الجن یستمعون القرآن، کہ وہ جنات سے جنہوں نے نبی پاک سے قرآن کو سنا۔ تو جنات شیطانی بھی ہوتے ہیں، جنات جو ہیں نیک کار ہوتے ہیں، بالکل انسانوں کی طرح۔ جیسے انسانوں کے اندر شیطانیت پائی جاتی ہے اور روحانیت پائی جاتی ہے، اسی طرح جنات کے اندر بھی یہ حقیقت واضح ہے۔ رہ گئی بات یہ ہے کہ کہاں کہاں یہ پائے جاتے ہیں۔ اصل میں یہ کئی جو عبادت گزار ہوتے ہیں وہ عبادت مساجد میں پائے جاتے ہیں، نیک اچھی جگہوں پہ پائے جاتے ہیں، اور دوسرا جو ہے کہا جاتا ہے کہ یہ جنات جو ہوتے ہیں آ کر انسانوں کے جسم کے اندر داخل ہو جاتے ہیں، انہیں تنگ کرتے ہیں، اور جس طرح کہا جاتا ہے کہ آیا یہ واقعی یہ حقیقت ہوتی ہے کہ پیر حضرات ان جنات کو نکال دیتے ہیں۔ اور یہ جب قرآن پاک کی تلاوت کی جائے، کوئی شیطانی جنات ہوتے ہیں جو انسان کو چمٹ جاتے ہیں، اور ان کو نکالنے کے لیے جب قرآن پاک کی تلاوت کی جاتی ہے تو پھر مختصر بات پر وہ جنات چھوڑ کے چلے جاتے ہیں۔ یہ راج صاحب ایک بات ذہن میں رکھیے گا کہ اللہ تعالیٰ نے پوری کائنات کے اندر ساری مخلوقات کی تخلیق کی ہے، لیکن سب سے اہم تخلیق اللہ نے انسان کو دی ہے۔ انسان طاقتور بنایا، جنات طاقتور نہیں ہیں۔ جنات کبھی بھی طاقت کی بنیاد پر آپ سے وہ نہیں کر سکے گا۔ شیطانی جنات جب انسان کے اندر انٹر ہوتے ہیں، داخل ہوتے ہیں، تو جب پیر حضرات کے پاس آتے ہیں تو وہ اپنے دم سے، اپنے قرآن کی تلاوت سے اسے قابو کر کے باہر نکال کر کہتے ہیں کہ جناب ہمیں بھجوایا گیا۔ کئی سوال یہ پیدا ہوتے ہیں کہ کوئی شخص کیا عامل کے ذریعے، جنات کے ذریعے آپ کے اس میں داخل کر سکتا ہے؟ تو عملیات کے طور پر یا اس کے اوپر علم کے زور پر یہ شیطانی عمل کرنے والے اپنے شیطانی عمل سے جنات کے ذریعے لوگوں کو تنگ کرتے ہیں۔ اچھا پیر صاحب مختصر جواب دیجیے گا کہ ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ اس شخص پہ یا اس خاتون پہ کوئی جن آ گیا ہے، اور اس کو نکالنے کے لیے کیا اس پہ تشدد یا ظلم کرنے سے وہ جن نکلتا ہے؟ یہ صحیح طریقہ ہے؟ کئی لوگ مر بھی جاتے ہیں اس سے۔ جی، یہ بڑا اہم سوال کیا آپ نے۔ اور اصل میں یہ بات یہ ہوتی ہے کہ آپ یاد رکھنا کہ کسی انسان کے اندر اگر جن انٹر ہو گیا، یا خواتین پہ پاکستان میں زیادہ شوق کیا جاتا ہے کہ خواتین کے اوپر زیادہ جنات آتے ہیں، تو نہیں، خواتین کے اوپر جنات کی پوزیشن جو ہے وہ شریعت کے اندر یہ ہے کہ کئی دفعہ میرے پاس بھی جنات کے لیے لوگ آتے ہیں، خواتین آتی ہیں، مرد آتے ہیں جنہیں جنات ہوتے ہیں، لیکن جنات کی حقیقت کچھ اور ہوتی ہے۔ جنات کا واضح ہوتا ہے، کئی عورتیں، خواتین ایسی ہوتی ہیں جو ڈپریشن کی مریض ہوتی ہیں، انہیں اسٹیریا کی ایک مرض ہوتا ہے۔ اسٹیریا کے مرض کے اندر خواتین کا جسم جو اکڑ جاتا ہے، الٹا ہو جاتا ہے۔ جو جاہل پیر حضرات ہوتے ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ شاید اس کو جنات پڑ گئے ہیں، اور وہ اپنے مار مار کر اس کا بیڑا غرق کر دیتے ہیں۔
کسی کو بھی یہ یاد رکھنا، تشدد کے ذریعے جسم سے نکالنا کہیں بھی شریعت میں نہیں لکھا ہوا کہ آپ تشدد کے ذریعے جنات نکالیں۔ قرآن پاک کے دم سے آپ اس کو قابو کر سکتے ہیں، اور اگر باقی جنات ہوئے تب، اگر جنات نہ ہوئے تو پھر اس کا مسئلہ اور ہے۔ اسٹیڈیا کی بیماری ہوتی ہے، کئی دفعہ خواتین ایسی بھی آتی ہیں جن کے پیریڈ کے پرابلم ہوتے ہیں، اور وہ اندر ان کی آوازیں چینج ہو جاتی ہیں، تبدیل ہو جاتی ہیں، وہ ان کی اپنی ذاتی بیماریوں کا۔ تو میں ان کو زیادہ تر یہ کرتا ہوں کہ جب میں پہلے اس میں دیکھ لیتا ہوں کہ بھئی اس میں جنات کا پوزیشن نہیں، تو آنے والے ان کے والدین کو کہا جاتا ہے کہ یہ جو ہے نا ڈاکٹری مسئلہ ہے، پیروں کا مسئلہ ہے۔ جناب میں ہوں ناصر راجہ، اور آپ نے یہ ویڈیو ڈیلی اوصاف آفیشیل پہ دیکھی۔ اسے دیکھیے، پسند کیجئے اور شیئر کیجئے، اور ہاں، اس چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔